حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. اللہ. صحابہ کرام پریشان. کسی جنگ کا حملہ نہیں ہوا, کسی ملک نے حملے کا ارادہ نہیں کیا, کوئی جنگ کا الارم نہیں بجا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اتنا ہوا کرتا تھا, بڑے بڑے اس کے آگے بولنے سے گھبرایا کرتے تھے. بڑے بڑے. شیطان کی ایک دن ملاقات ہو گئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شیطان کہنے لگا, عمر جب سے تو نے کلمہ پڑھا میرا مدینے کی گلیوں میں آنا ہی بند ہو گیا ہے. اللہ. عمر جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں آزاد پھرا کرتا تھا, جہاں جاتا چلا جاتا تھا. اے عمر پہلے مجھے دیکھنا پڑتا ہے, اس گلی کے اندر میں بعد میں آتا ہوں, پہلے تیرا پتہ کرتا ہوں کہ سامنے سے عمر تو نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھا رو رہے. جنازہ نظر نہیں آ رہا, موت میت نظر نہیں آ رہی, کسی اللہ اکبر جنگ کا میرے عزیزو الارم نہیں بجا, کوئی دشمنوں کا اللہ اکبر جمگچھا نظر نہیں آ رہا, کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی. عمر تجھے کیا ہوا؟ رونے کی وجہ کیا ڈالر مہنگا ہو گیا؟ نہیں نہیں. رونے کی وجہ کیا تیل مہنگا ہو گیا؟ نہیں نہیں. رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فلانی جگہ پر ایک پانی کا پل تھا, عمر کو پتہ نہ لگا وہ پل ٹوٹ گیا, اس میں سوراخ ہو گیا. کل اس پل کے پاس سے ایک بکریوں کا ریوڑ گزرا, مجھے پتہ لگا ایک بکری کا پاؤں اس سوراخ کے اندر پھنس گیا, بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی. عمر اس وجہ سے رو رہا ہے, اس کا جواب خدا کو کیسے دے گا؟ اللہ. اس کا جواب میں اللہ کو کیسے دوں گا؟ عمر رو رہا ہے. رات کو پہرا دیا کرتے. اللہ اکبر. مدینے کی گلی سے گزر ہوا, ایک بڑھیا دروازے پہ بیٹھی رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا, عمر کا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا, اللہ کی عدالت میں گھسیٹ کے لاؤں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پر نقاب باندھ لیا اور کہنے لگے, اماں کیا بات ہے, عمر کو کیوں کوسنے دے رہی ہے؟ کہنے لگی, اچھا اسے کوسنے بھی نہ دوں, بڑھیا عورت ہوں, منہ میں میرے دانت کوئی نہیں, پیٹ میں ہاتھ کوئی نہیں, میرے سے چلا پھرا نہیں جاتا, ٹورا نہیں جاتا, میرے سے کاروبار نہیں کیا جاتا, کون ہے میری ذمہ داری سنبھال لے گا؟ میری اولاد کوئی نہیں, میرا بیٹا بیٹی کوئی نہیں, میرا شوہر کوئی نہیں, عمر کو پتہ ہی کوئی نہیں میرے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے, اسے نہیں پتا غریبوں کے گھر کے چولہے کا, اسے نہیں پتا غریبوں نے کھایا نہیں کھایا, اسے نہیں پتا میرے پہ 25 دینار قرض ہے, اگر قرضہ لے کر مر گئی تو قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑوں گی. حضرت عمر کہنے لگے, تیرے قرضے سے عمر کا کیا واسطہ؟ کہ بیت المال کس لیے بنایا ہے؟ بیت المال سہولتوں کے لیے نہیں بنایا, مسلمانوں کے آرام کے لیے بنایا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پر کپڑا ڈالا ہوا, اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا, بیت المال میں چلے گئے, 300 درہم کے قریب پیسے لے لیے, 2 بوریاں اناج کی لے لی. اس وقت گھر کے اندر جو ان کے پکا ہوا تھا سارے کا سارا سالن روٹی اٹھا لی, بڑھیا کے آگے لا کے رکھ دی. بڑھیا نے کھانا کھایا کہ اماں 2 مہینے کا انتظام کر کے جا رہا ہوں, ختم ہونے سے پہلے اگلے 2 مہینوں کا انتظام تیرے دروازے پر آ جائے گا. اماں تو نے 25 دینار قرضے کا کہا, لے اتنے پیسے لے لے, اپنا قرضہ اتار لے, اپنے گھر کا بوجھ بھی سنبھال لینا. اماں روٹی کھاتی کھاتی دامن پھیلا کے کہنے لگی, کاش عمر حکمران نہ ہوتا, اللہ امت کی حکمرانی تیرے ہاتھ میں دے دیتا. پھر بھی نہیں بتایا, تھیلے پر نام نہیں لکھوایا. پھر نہیں کہا اماں میرے لیے دعا کری, میرے بچیاں دے رشتے لئی, اماں دعا کری 5 سال مجھے اور مل جائیں. یا تو بڑے سلائی مشین دینے والے آئیں گے, بڑے آٹے تقسیم کرنے والے آئیں گے, پاجی جی ووٹ مینو دینا بس, حاجی جی یاد رکھو گے نا, اے بہے دے تھپا لائیو بس, تانوں کرو رکشے بھی آ کے لے جائیں گے. جنازہ پڑا رہے غریب کا اٹھاتا کوئی نہیں, ووٹ کے لیے تم گاڑیوں میں بھی لے کے جاؤ گے, آنے والا وقت تم پھر دھوکہ کھاؤ گے ایک مرتبہ. ووٹ ایمان ہے, ووٹ ایمان, ووٹ آپ کی عبادت ہے جیسے نماز. ایمان ہے تو نماز ہے. امت کی باغ ڈور, ملک کی باغ ڈور ایمان کی حالت میں کسی ایمان والے کے ہاتھ میں دینا. پھر بھی نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا کہتے ہیں, اماں ایک بات کر کجی کہ تیرا پیٹ بھر گیا جی, تیرے قرضے کے پیسے اتر گئے کجی. اماں میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, اماں میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, عمر کو معاف کر دے. کہنے کہ چل چل پڑا کم کر, روٹی کھوا کے معافی منگوانا پھرنا ہے, قصور اس کا, تو نے روٹی کھلائی, دعائیں تجھے دوں گی, عمر کو میں نے کوئی نہیں دینی.
غلام اسلم کہنے لگا اتنا روئے کہ بچے کے رونے پہ زیادہ عمر پہ ترس آنے لگا. وہ بڑھیا کہنے لگی کیا بات ہے جوان, کوئی تجھے سے بڑا گناہ ہو گیا, کوئی تیرے سے غلطی ہو گئی جس بنا پر تو معافیا مانگتا پھر اسے بھیجنا جا کے عمر کو. اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے نکل آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھا, کہنے لگی اللہ اکبر, مجھے عمر پہ تو ترس نہیں آیا, تیرے پہ ترس آ گیا. کیا کروں, کلا پھر کاغذ لے کے آ. جب میں نے عمر کو معاف کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر ایک کاغذ پہ لکھ دے. کہنے لگی مجھے پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر, جب لکھوا لے ہاتھ کا انگوٹھا لگوا لینا, جب میں کچھ ہاتھ سے الٹا سیدھا تحریر کر دوں گی. اللہ اکبر, پرچہ لکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب ڈالا ہوا ہے اس بڑھیا کے سامنے کیا. جب وہ لکھنے لگی اتنے میں عبداللہ بن مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیا کہنے لگے امیر المؤمنین. بڑھیا ہکی بکی رہ گئی. اور امیر المؤمنین کا دنیا کے اندر لقب پہلا حضرت عمر کو ملا, سیدنا صدیق کو نہیں ملا. خلیفۃ المسلمین تو ہے, امیر المؤمنین کا لقب اللہ اکبر حضرت عمر کو ملا. عراق سے دو شخص آئے اور مسجد نبوی میں آئے اور آ کر کہنے لگے تمہارا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ مدینے کے اندر پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کا لفظ سنا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے کہ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے ہم اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں. اس صحابی کو اچھا لگا, دوڑتے مسجد نبوی میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے یا امیر المؤمنین. حضرت عمر نے یوں کر کے دیکھا, کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے عراق سے کچھ وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے. اور اس نے آ کر پوچھا, عمر نہیں پوچھا, اس نے خلیفہ نہیں پوچھا, اس نے امیر المؤمنین پوچھا ہے. ہم نے کہا یہ کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا جو حکمران ہوتا ہے, خلیفہ ہوتا ہے, اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں. فرمایا امیر المؤمنین, مجھے لفظ اچھا لگا اس لیے میں نے امیر المؤمنین کہہ دیا, مشیت نے کہہ دیا. اگر امیر المؤمنین تجھے اچھا لگا تو عرش والے رب کو بھی امیر المؤمنین اچھا لگ گیا ہے. آج تک 1400 سال گزر گئے, امیر المؤمنین کی گونج دنیا کے اندر ہے, آسمانوں کے اوپر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور کہنے لگے امیر المؤمنین آپ یہاں بیٹھے ہو, ہم آپ کو مدینے کی گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں. ملک شام سے کوئی وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا. جب اماں بوڑھی نے سنا اپنا قلم چھوڑ دیا, تھر تھر کانپنے لگی. کہنے لگی بیٹے مجھے معاف کر دے, میں عمر کو عمر کے سامنے برا کہتی رہی. عمر تیرے درے سے ڈر لگتا ہے, عمر تیرے روب سے ڈر لگتا ہے, عمر کا درہ تو دور کی بات ہے, عمر کے چہرے کا جلال تو دور کی بات ہے, عمر کی زبان کی سختی تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر, پہاڑی سے لاوا نکلنے لگا. کوئی ہتھیار نہ منگوایا, کوئی ڈیم نہ توڑا میرا عزیزو, کوئی پل نہ توڑا میرا عزیزو. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری, اپنا 17 پیمد والا کرتا اتار دیا اور کرتا اتار کے کہنے لگے جہاں سے لاوا نکلتا ہے وہاں جا کے میرا کرتا دکھا دے. رب اکبر کی قسم ہے, عمر کے کرتے کا اتنا روب و جلال ہے کہ کرتا دیکھے گا پہاڑی کا لاوا بھی اپنی جگہ واپس چلا جائے گا. اللہ مالک کائنات, یہ صحابہ کا انتخاب ہے. مالک کائنات, یہ اللہ اکبر نبی کا انتخاب ہے. فرمایا یہ میرا انتخاب ہے. دنیا کے اندر 2 عمر آئے تھے, ایک عمر بن حشام آیا تھا, ایک عمر بن خطاب آیا تھا. ایک علم والا آیا تھا, ایک لا علم والا آیا تھا. علم والے نے ککریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا. علم والے نے مٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج سنی. علم والے نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا. علم والے نے شق قمر دیکھا. علم والے نے انگلیوں سے چشمہ نکلتے دیکھا. جو لا علم تھا نہ اسے اوصاف کا پتہ تھا, نہ اسے جمال کا پتہ تھا, نہ اسے کمال کا پتہ تھا. مالک کائنات نے آسمان کے فرشتوں سے فرما دیا عمر بن حشام اور بن خطاب کا دل میرے پاس لے کے آؤ. دونوں کا دل کا خالق کائنات کے پاس لایا گیا. عمر بن حشام علم والے کو دیکھا, ابو جہل کو دیکھا علم والا. اللہ جل شانہ نے اس کو اٹھا کے جہنم پہ ڈال دیا اور لا علم والے کو اٹھا کر ہمیشہ کے لیے محمد کے قدموں میں ڈال دیا. وہ بڑھیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی معاف کر دو, جاندی کر.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اے بڑھیا اماں اپنے وعدے سے نہ پھریو، جو تو نے میرے سے پہلے وعدہ کیا لکھ کے دوں گی اور عمر کو معاف کر دیا. اماں میرے روب کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، اے اماں جان اب تو اپنے وعدے سے نہ پھریو. میری اماں جان اللہ اکبر، تجھے دستخط کرنا پڑیں گے، تجھے سائن کرنا پڑیں گے. اماں جان نے اس پر دستخط کر دیا، انگوٹھا لگا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو اٹھایا، اس پر ایک صلح نامے کو اٹھایا، معافی نامے کو اٹھایا. آپ نے اس کو غور سے دیکھا، اپنے آنسوؤں سے غسل دیا، پھر اس کو چار چفیر چار طرف سے لپیٹ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا. علی کا جی فرمایا مجھے پتہ ہے تیرے سے پہلے میں حضور کے پاس چلا جاؤں گا. علی مجھے پتہ ہے تیرے سے پہلے نمبر میرا لگ جائے گا، خالق کائنات کے پاس چلا جاؤں گا. اے علی اللہ تیرا بھلا کرے، جب عمر دنیا سے چلا جائے عمر کو کفن دینے لگو، اس کفن کے اندر یہ معافی نامہ لکھ دینا. اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سے پوچھ لیا عمر تیرے ہاتھوں میں امت دے کے آیا تھا، تو نے بتا میری امت کے ساتھ کیا کیا؟ کہوں گا کملی والے ساری امت میں ایک عورت ناراض تھی، عمر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لی، تحریر کے طور پر اس کا لکھا تیرے دربار میں لے کے آ گیا. اللہ، یہ ڈر تھا صحابہ کرام کا. ہمیں بھی ڈرایا، ہمیں بھی ڈرایا اپنے وفات کی خاطر. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. جب آپ کو امیر مقرر کیا گیا، ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، ہاتھ پر آپ کے بیعت ہو رہی ہے، بار بار لیسا لیسا کے لفظ آ رہے ہیں. فرمایا او لوگو مجھے امیر نہ بناؤ، کسی اور کو امیر چن لو، میں تمہارے قابل کوئی نہیں، میں اللہ اکبر نبی کی امت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، میں انسانیت کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، داڑھیں مار مار کر رونے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے مجھے خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں. وہ رو کے کہنے لگے تجھے خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے. اللہ، تیری ضرورت ہے مسلمانوں کو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، فرمایا اللہ اکبر. اے میرے یارو، ماں مرے گی اولاد روئے گی، اولاد مرے گی ماں باپ روئیں گے. عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھ گیا اس کے بعد قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا. اللہ، فرمایا 10 سال عمر بن الخطاب دنیا پر حکومت کر جاتا، پوری دھرتی کے اوپر کفر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا. اللہ اکبر. جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرے بال پکڑا اور تکبیر کا نعرہ بلند کیا، یعنی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا عمر تو نے کلمہ پڑھا، آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے سے خوش نہ ہوتا ہو، اور زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر تیرے کلمہ پڑھنے سے ڈرتا نہ ہو. اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ساتوں آسمانوں میں مبارک مبارک کی گونج اٹھنے لگی. اللہ اکبر. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ راشن تقسیم کیا؟ نہیں. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ رحمت دو عالم کی مجلس سے اٹھے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، جا کر مکے والوں کے گھروں کے دروازے بجانا شروع کر دیے. ایک بار نکلا کہ عمر کیا بات ہے، دوسرا نکلا عمر کیا بات ہے، عورتیں باہر آ گئی عمر بتا کیا بات ہے. فرمایا خوشخبری سنانے آیا. عمر بے دین نہیں، آج دیندار ہو گیا. عمر نے کلمہ پڑھ لیا. آج کے بعد اپنے مردوں کو سوچ سمجھ کے باہر نکالنا، اور پھر مردوں کو مخاطب کیا، اور آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کے اپنے ہونٹوں کو ہلانا. کل عمر مسلمان نہیں ہوا تھا، آج کملی والے کا جانثار بن گیا. خبردار، انگلی اٹھانے والے کی انگلی کاٹ دی جائے گی، زبان ہلانے والے کی زبان نکال دی جائے گی. پھر عورتوں کے گھروں کی طرف منہ کیا اور فرمانے لگے خبردار، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس نے بیوہ بننا ہو، آج حضور کی مخالفت کے لیے گھر سے باہر نکالے. عمر کی تلوار اس کا سامنا کرے گی، جو محمد پر بھونکے گا اس کا سر ہمیشہ کے لیے تن سے جدا کر دیا جائے گا. اتنا نہ ڈر اور دلیر. اللہ اکبر. کافروں کو ڈرا رہے ہیں یا تو مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں. ایک عمر میرے عزیزوں 1400 سال پہلے نظر آیا. ایک عمر آپ کو افغانستان کی سرزمین کے اوپر نظر آیا. بیٹا حضرت عمر، ملا عمر کا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر.
14 سال ہم اپنے باپ سے جدا رہے، ہمارے باپ نے ہمیں نہ دیکھا، ہم نے اپنے باپ کو نہ دیکھا، 1400 سال۔ جیل کے اندر میرے باپ کو جو ملنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا آخری خواہش یہ کہ میرے بچوں کو میرے سے ملا دو۔ اللہ، آخری خواہش۔ 14 سال پانی سے روٹی کھانے والے، 14 سال چھوکے ٹکڑے چبانے والے، 14 سال پیٹ پہ پتھر باندھنے والے۔ اس طرح میرے عزیز اللہ اکبر دور حکومت کے اندر تبدیلی آتی، اس طرح اسلام آتا ہے۔ 14 سال لوگوں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو آپ کی اولاد سے ملاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں، کوشش کرنا میری اولاد کو مرنے کے بعد بھی میرا چہرہ نہ دکھانا۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ تیری اولاد کو تیرا چہرہ نہ دکھائے اور آپ کو خواہش ہے کہ اپنی اولاد سے ملیں۔ آنکھوں میں ملا عمر کی آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں نے اللہ سے وعدہ لے لیا انشاءاللہ ملا عمر اس کی اولاد قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ ملے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ملا عمر، اللہ اکبر، ملا عمر مجاہد کی اولاد اس سے ملنے کے لیے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر ملا عمر کی اولاد کو یا اس کو ملاقات کے ذریعے مار دیا جائے گا، کفر خوش ہو جائے گا، محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، میں اولاد کے بغیر ہی زندگی گزاروں گا، میرا جنازہ کوئی ارائے پرائے کے لوگ اٹھا لینا، بے شک میرے جنازے کو کندھا میری اولاد نہ دے، میں کافروں کو خوش کرنا نہیں چاہتا بلکہ محمد کے یاروں کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی میرے عزیزوں ممبر پر آ کے کھڑے ہوئے اور آ کے کہنے لگے اسمعوا والاسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو اور میرا کام مانو، میری بات سنو اس پر عمل کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اپنی زنگ آلودہ تلوار کو فضا میں لہرانے لگے، فرمایا لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا۔ کون ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیوں بھائی؟ کہ جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تیرے تن کے اوپر نیا کرتا کہاں سے آیا ہے، ہم نہیں سنتے تیری بات۔ گاڑی کی بات نہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات نہیں، نوکروں چاکروں کی بات نہیں۔ عمر کل تیرے کرتے کو 17 پیمنٹ تھے، یہ نیا کرتا کہاں سے پہنا ہوا ہے؟ ہم نہیں تیری بات مانتے، اس کرتے کا حساب دے۔ تیرے اندر اتنا حوصلہ آ گیا کہ بیت المال سے نئے کپڑے لے کر سلوا لے اور مسلمانوں کے مال میں خیانت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی زمین پہ بیٹھ گئے، آنسو زاروں کا تھا۔ سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، کوئی چپ کرانے کے لیے نہیں آیا۔ کس وجہ سے؟ کہ عمر کو چاہیے جواب دے۔ آج ہمارے اندر دم ہے اپنی حکومت سے پوچھے، بتاؤ ہماری معیشت کا کیوں تم نے بیڑا غرق کر دیا؟ فروٹ غریب کے منہ سے چھین لیا گیا، آم جیسی نیا فصل مسلمانوں کو اللہ نے تحفے کے طور پہ عطا فرمائی تھی، پوری دنیا کے اندر گیا۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں کئی گھرانوں کو اس سیزن کے اندر آم نصیب نہیں ہوا لوگوں کو۔ اتنے ریٹ، اتنے چیزوں کے بھاؤ تیز ہو گئے، خدا کی قسم عام غریب سادہ سا دہاڑی دار آدمی پوچھتا ہوا ڈرتا ہے۔ مرنا نہیں ہے، کس کو خوش کر رہے ہو؟ عمر بتا تیرے پاس نیا کرتا کہاں سے آیا؟ کبھی ہم نے بھی پوچھا 4 ارب کی جائیداد کہاں سے آئی، 20 ارب کی جائیداد تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا جس کا حکم ماننے، پانی جس کا حکم ماننے، دریا جس کا حکم مانتا ہے وہ دریائے نیل۔ میرے عزیزو اس کا اصول ترتیب یہ تھی، ہر سال میرے عزیزو ایک لڑکی کو دلہن بنایا جاتا، اس کو کپڑے پہنائے بن جاتے، اس کو بیچ دریا میں بٹھا دیا جاتا، پھر دریا آپس کے اندر چلنے لگ جاتا، دریا کی موجیں روا دوا ہو جاتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، آپ نے کہی کیا جہالت ہے، پانی لینے کے لیے عورت دینی پڑے گی، پانی لینے کے لیے عورت کا خون دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے کاغذ قلم منگوایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا. فرمایا او لوگ, اے دریا یہ عمر بن خطاب کی طرف سے رک ہے, اگر تو اللہ کے حکم سے چلنا چاہتا ہے چل, ورنہ تیرے پانی کو عمر اس کی رہائے کو ضرورت کوئی نہیں. آپ نے خط لکھا, فرمایا سے دریا کے بیچ میں جا کے ڈال دو, دریا کی خود زمین پہ رکھ دو. رب کعبہ کی قسم عمر کی تحریر کو دریا کا پانی مانگ گیا. 1400 سال گزر گئے, اس خط کی برکت سے دریا آج بھی روا دوا چل رہا ہے. اللہ اکبر. 28 مرتبہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اترا ہے. جو رائے حضرت عمر نے زمین پہ دے دی, پروردگار عالم نے قرآن بنا کر محمد کے سینے پہ نازل کر دیا ہے. مقام ابراہیم پر میرے عزیزو جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں, اللہ اکبر, 7 چکر طواف کے میرے عزیزو بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کے بعد جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدموں کے نشان دیکھے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے باپ تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں 2 نفل ادا کیے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے. آپ نے فرمایا عمر چلتا کیوں نہیں؟ کہ عمر کو دل چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل ادا کر لے. آپ نے فرمایا عمر ابھی خدا کی طرف سے آرڈر نہیں آیا. رحمت والے نبی نے یوں کہہ کے منہ موڑا, اگلا قدم اٹھایا, جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, جو اشارہ عمر نے زمین پہ کر دیا, خدا نے قرآن بنا کے عرش زوری سے محمد تیرے سینے پہ نازل کر دیا ہے. آج کے بعد جو بھی عمرہ کرنے جائے گا اسے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے پڑیں گے. یہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پہ جاری کیا. اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ اکبر. سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگا تھا, بولا زمین پہ عمر تھا, اللہ نے سورہ نور کی 17 آیتوں کو قرآن اتار کے قرآن بنا کے زمین پر نازل کر دیا تھا. اسمع ولا نطیع, ہم نہیں مانتے تیری بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں. عمر کے سر کے اوپر پگڑی کوئی نہیں, عمر کے سر پاؤں میں جوتی کوئی نہیں, ننگے پاؤں دوڑا جا رہا ہے. حضرت عثمان نے کوٹھے سے چھت کے اوپر بنیرے سے آواز دی, عمر دوپہر کے 12 بجے ہوئے ہیں, تپتی دھوپ ہے, پتھر بڑے گرم ہے. عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ رسی توڑا کے دوڑ گیا. عمر اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے. اگر وہ اونٹ ہاتھ سے نکل گیا تو اس اونٹ کے بارے میں عمر کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ, یہاں تو تایوں کے نام, چاچوں کے نام, سب کے نام زمینیں لگی پڑی ہیں. شکر کرو ہم نہیں لگے کسی کے نام. کہنے کاش میں حکمران ہوتا یوں کر دیتا. جتنا حکمران اتنا سخت اللہ کی طرف سے وہ حساب بھی ہے. اسمع ولا نطیع, اتر ممبر سے. آج تک کسی کی جرأت ہے جس کو ممبر سے اتارے؟ حضرت عمر کو کہا نہیں سننا تیرا خطبہ. رسول اللہ کا صحابی, اللہ اکبر, نبی کا داماد, نبی کا سسر, حضور بینوئی ہے حضرت عمر کے, نبی کی بیٹی حضرت حفصہ, حضرت عمر کی بیٹی نبی کے گھر کے اندر. یہ جو آج آپ حرم شریف کے اندر مواجہ شریف کے سامنے کھڑکی سی دیکھتے ہیں نا, یہ حضرت حفصہ کا مکان تھا. اللہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد, اللہ اکبر, جب وقت آیا اور کہا حفصہ بتا کیا چاہتی ہے؟ فرمایا سب کچھ میرے سے لے لو, میرا مکان, میرا بستر لے لو, یہ کھڑکی کھلی رکھ دینا. دنیا سے وہ تو پردہ کر گیا, ان کی قبر کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہوں. اس وقت فیصلہ ہوا, حفصہ یہ کھڑکی آج نہیں بلکہ عرش والا کہہ رہے قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی, تاکہ جب دنیا والے یہاں آ کے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے ادھر منہ کریں گے تو حفصہ تیرا مکان نظر آئے گا, محمد کا عمر کے ساتھ پیار بھی نظر آ جائے گا. میرا باب السلام سے آپ داخل ہو, دائیں طرف منہ کریں. اللہ اکبر. قرآن کی کچھ آیتیں لکھی جو نون کی جگہ ہے وہاں اینٹ کا ایک حصہ خالی ہے, سوراخ ہے. یہ عباس کا پرنالا اور باب جبرائیل اوپر ایک سوراخ ہے جو جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. اسی کے نیچے ایک کھڑکی سی کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا, میرا نبی کی بیوی کا. اور میں کہندہ جاندی کر یار تینوں پتہ نہیں فلانے کا بھتیجا ہے, فلانے کا چاچا. صحابہ کہتے کوئی نہیں. نبی دولہا بن کے عمر کے گھر آئے اور عمر سے کہہ رہے عمر حساب دو, کرتا کہاں سے آیا, ایک کپڑا جو 2 گز کا پہنا کہاں سے آیا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاٹھی لے کے وہیں بیٹھ گئے خاموش. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. بیٹا, سگا بیٹا, اینو پتر کہندے نے,
وہ پتر نہیں ہوتا جو باپ کا بھی بیڑا غرق کر دے، اس کی کمائی کا بیڑا غرق کر دے، پھر کہ میرے پیو نے میرے لیے کیتا کی ہے۔ فرمایا اگر پتہ کرنا ہو اللہ میرے سے راضی ہے کہ اللہ ناراض ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ الہ العالمین میرے سے ناراض ہے کہ میرے سے راضی ہے، کس طرح پتہ لگے گا؟ نمازوں کے سجدے سے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن کی تلاوت سے؟ فرمایا نہیں۔ صدقے خیرات سے؟ فرمایا نہیں۔ کس طرح پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی ہے؟ فرمایا گھر میں جا کے دیکھ لے، اگر باپ ہنس رہا ہے تو اللہ راضی ہے، اگر باپ رو رہا ہے تو سمجھ لے اللہ تیرے میرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پاس آ گیا اور کہنے لگا ابا جی خیر تے ہے، جواب کیوں نہیں دیں دے؟ وہ کہنے مجھے جواب کے قابل چھوڑا ہی نہیں، میرے سے پوچھ رہے کرتا کہاں سے آیا؟ بیٹے نے باپ کو سہارا دے کے کھڑا کیا اور باپ کو سہارا دے کے کھڑا کہنے لگا او چچا سلیمان فارسی اور نبی کے یارو، جواب میرا باپ نہیں میں دوں گا، تم آج پوچھتے ہو یہ میرے باپ کے پاس کرتا کہاں سے آیا؟ پرسوں بیت المال میں مسلمانوں کے لیے کپڑے کے تھان آئے تھے، ہر گھرانے کے اندر اتنا کپڑا گیا، اتنا گز کپڑا گیا، جتنا گز مسلمانوں کے گھر گیا اتنا گز میرے باپ کے حصے میں آیا۔ اللہ اکبر، میں کل شام اپنے گھر گیا، اپنے ابا جان کے گھر گیا، میں نے دیکھا تسلے کے اندر پانی ڈال کر میرا باپ اپنا کرتا دھو رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ اپنا کرتا۔ میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا صبح میں نے قصر خلافت میں جانا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے پاس ایک کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا کوئی نہیں، 2 کرتے پورے سال میں تمہار سلوایا کرتے، پورے سال میں 2 کرتے۔ اللہ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے، عمر تیری تنخواہ کتنی مقرر ہونی چاہیے؟ کیا کہہ رہے؟ فرمایا مدینے کے اندر جو سب سے کم تنخواہ دار دیہڑی دار ہے اس کی تنخواہ مزدوری کے برابر عمر کی تنخواہ کر دو، اگر اس کا گزارا ہوتا تو عمر کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ یہاں تو میں پچھلے دن لاہور کے اندر بیٹھا تھا، وہ مارٹ کا میرے خیال سے مینیجر تھا، وہ کہنے لگے پتہ ہے اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ 60 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اس کی، مارات علیحدہ ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مر گئے کچھ نہیں ملا۔ کس کا رونا رہے ہیں؟ کس کے آگے کس کا رونا رہے ہیں؟ بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابا جی حوصلہ کر، میں تیرے نال آنا۔ جب باپ پر برے دن آنے لگے، لاہور کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، ماں بیمار شوگر کے مرض میں نبینا ہوئی، اولاد بھائیوں کے دروازے پہ چھوڑ کے چلی گئی، انہوں نے کہا ساڈے کو نہیں سمجھ جاتی، اپنی بہن سنبھالو، یہاں بارشیں رکے گی، یہاں بارشیں رحمت بن کے برسیں گی، اور یہ اس کے اندر کہیں ایسے اللہ نہ کرے بیٹھے ہوں جن کا یہی حال ہے، مردی بھی نہیں جان بھی نہیں چھڑتی، کتنے یہ کفریہ بول منہ سے نکل جاتے ہیں اولاد کے۔ ان کی قدر کرو، ان کے سفید بالوں کی برکت سے اللہ تجھے ہلنے جلنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، ورنہ ککھ نہ بچے زمین کے اوپر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ابا جی حوصلہ کر میں جواب دوں گا، کہ کل میں شام اپنے ابا کے گھر گیا تو میرا باپ یہ ململ کا کرتا دھو رہا تھا، اللہ کا پتہ مجھے میرے باپ پہ ترس کیوں آیا؟ میرا باپ کپڑے کو یوں ملتا تو یہ لیر ہاتھ میں آ جاتی، یوں ملتا تو یہ ٹاکی ہاتھ میں آتی۔ میں نے کہا ابا جی یہ پان دے کابر رہے؟ میرا ابا کہنے لگا بیٹے اس کے علاوہ عمر کے پاس کپڑے ہی کوئی نہیں، تروپے لگا کر سلائی کر کے کپڑے کے اندر گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ کہ ابا جان وہ جو کل آپ کو کرتا ملا تھا، کپڑا ملا تھا، وہ کہاں؟ حضرت عمر وہ کپڑا اٹھا کے لائے، فرمایا میرا قد بڑا لمبا ہے، اے میرے بیٹے اس کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں فوراً گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا ملا تھا وہ میں لے کے آ گیا، ان 2 کپڑوں کو جوڑ کے میرے باپ کا کرتا بنا۔ یہ کہا حضرت عمر کی چیخ نکلی مدینے میں، مسجد نبوی میں آپ کی چیخ کی گونج اٹھی، سلیمان فارسی کونے سے کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، حذیفہ بن یمان کھڑے ہو گئے، نبی کے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، فرمایا عمر خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دینا، ہم اللہ اکبر ہم تیرے سے احتساب کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ساری کائنات کو محمد کا عمر بتلانا چاہتے تھے۔ اے لوگوں جس کے پاس کرتا بنانے کے لیے کپڑا نہ ہو وہ نبی کی بیٹی کا باغ کہاں سے کھا جائے گا؟ اتنی دنیا کی بکواسات نبی کے عمر پر۔ عثمان مظلوم ہے،
حسین مظلوم ہے لیکن معاویہ بھی تو مظلوم ہے، عمر بھی تو مظلوم ہے۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم معاویہ لہرا کے گیا، 22 لاکھ مربع میل، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ طبیب کو بلا کر لاؤ، حکیم کو۔ بعض کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھوڑے پر سوار ہو کے طبیب کے پاس سے پیدل دوڑے دوڑے چلے گئے۔ طبیب سے جا کے کہا یوں نہ پوچھنا کیا بیماری، کیا کہا آج اسلام یتیم ہو رہا ہے، امت یتیم ہو رہی، عمر زخمی ہوا پڑا ہے۔ اس طبیب نے اپنا بکسہ اٹھایا، اللہ اکبر، گھر سے باہر نکلا، اس کا گھوڑا جس پر اس نے سوار ہو کے آنا تھا، اس کا گھوڑا دوسرے کے کھیت میں چل رہا تھا۔ اس نے اپنا بکسہ زمین پر پھینکا اور کہا اے علی اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں، عمر دنیا سے چل بسا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا؟ فرمایا عمر زندہ تھا، کسی چڑیا کو چڑیا کا پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، آج میرا گھوڑا دوسرے کے کھیت سے گھاس کھا رہا ہے، لگ رہا عمر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ دور حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی کی 9 ازواج مطہرات ہیں، اور میرے سے پوچھو اللہ نہ کرے گلا نکل جائے گا، تاریخ تو گلے کے انبار لگا دے گی۔ جاؤ نبی کی حفصہ سے پوچھو، نبی کی جویریہ سے پوچھو، عمر تمہارے دروازے پر حکمران بن کے آیا کرتا تھا یا تمہارا چوکیدار بن کے آیا کرتا تھا؟ اللہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ، کچھ وفد آیا اور آ کے امیر المومنین کے بارے میں پوچھا کہ کاشان حکومت کہاں ہے، کاشان عمر کہاں ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے۔ اب وہ غور سے دیکھنے لگے، نہ کوئی مینارہ نظر آیا، نہ کوئی دیوار نظر آئی۔ اللہ اکبر، کہاں؟ ایک درخت جس کے اوپر پتے بھی تھوڑے تھوڑے تھے، ایک شخص میرے عزیزو پیمد والی پگڑی، پیمد والا کرتا، پیمد والا تہمت باندھ کر اینٹ کا سرانہ بنا کے اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ مسلمانوں کا امیر المومنین۔ وہ پاس گیا اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہنے لگا عمر اللہ اکبر، ہم تو سمجھتے تھے کوئی اعلیٰ مقام ہوگا، ہم تو سمجھتے تھے 22 لاکھ حکمرانی، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے کا اونچا شان ہوگا، لیکن اللہ اکبر تیرے اندر عدل ہے، تیرے اندر انصاف ہے، تجھے اینٹ کے سرانے پہ نیند آ جاتی ہے، ہمارے اندر انصاف حرام کوئی نہیں، ہمارے اندر انصاف کوئی نہیں، عدل کوئی نہیں، ہمارے اندر رواداری مساوات کوئی نہیں۔ تجھے اینٹ کے اوپر خدا سلا دیتا ہے، میں بستر کے اوپر بھی خدا نہیں سلاتا ہے۔ جاؤ جا کے پوچھو جن کی زندگیوں سے عدل اور مسلمانوں کی خیر خائی ختم ہو گئی، خدا کی قسم گولیوں کے انبار ان کے منہ کے اندر جاتے ہیں لیکن اللہ سکون کی نیند نہیں دیتا، اور جن کو اللہ اکبر مسلمانوں کا احساس اور خیر خائی کا جذبہ نصیب ہو جائے، اللہ انہیں نرم بستروں تو کیا اینٹوں کے سرانے پر بھی اللہ انہیں نیند دے دیتا ہے۔ میرے آخری بات 2-3 منٹ شہادت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ عرض کر دو، کیونکہ یکم محرم الحرام آنے والا ہے، 26 ذی الحجہ کو مسلمانوں کا امیر اللہ اکبر میرے عزیزوں زخمی کیا گیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو اللہ اکبر آپ پروار کیا، زخموں سے چور چور ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ایک طبیب آ رہا دوسرا جا رہا، ایک طبیب نے آ کر اپنی دوائی استعمال کی، حضرت عمر کے منہ میں ڈالی گئی، اتنیوں کے ذریعے سے وہ باہر آ گئی، اتنا بڑا پیٹ کے اندر سوراخ کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عبداللہ جلدی چلا جا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا جا، ادب کے ساتھ کنڈی بجانا اور یوں نہ کہنا امیر المؤمنین، اور یوں کہہ دینا کہ تیرا بیٹا عمر تجھے پیغام دے رہا ہے، اماں اپنے حجرے میں 4-5 فٹ کی جگہ مجھے دے دے، اماں اللہ
اکبر اپنے گھر والے کے ساتھ اپنے ابو بکر کے ساتھ اجازت دے دے عمر کی قبر بن جائے، اما تیرا احسان قیامت کی صبح تک عمر نہیں بھولے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ کہ اللہ اکبر، عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا۔ اما عائشہ کہنے لگی بیٹا، میں قریب آئی، دروازے کی چوکٹ پہ آ کے بیٹھ گئی، صحابی کہنے لگے میری آنکھ نے دیکھا اما اتنا رو رہی تھی کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں کے اندر تر ہو گیا تھا، کیا بات ہے؟ عمر کی جدائی کی خبر لایا؟ کہ نہیں امیر المومنین، کہ میرے ابا نے کہا تھا امیر المومنین نہ کہنا، کہنا تیرا غلام، تیرا خادم، تیرا بیٹا ایک آرزو رکھتا ہے۔ کیا آرزو؟ اما اگر اجازت ہو تو اس حجرے میں مجھے بھی جگہ دے دے، عمر تیرا احسان قیامت کی صبح تک نہیں بھولے گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ نے سید دو عالم علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف منہ کیا، اللہ انگلی کا اشارہ کرنے لگی، تیرے عمر کا پیغام آیا۔ اللہ اکبر۔ نہ اس لیے نہیں کروں گی کہ عمر کو تو خدا بنا کوئی نہیں کی، نہ اس لیے نہیں کروں گی کہ عمر کو تو مصطفیٰ نے بنا کوئی نہیں کی، نہ اس لیے نہیں کروں گی کہ عمر کو صدیق نے بنا کیوں نہیں کی۔ پھر کہنے لگی بیٹا جا اپنے باپ کو جا کے پیغام دے دینا، یہ قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر تیرا ایک احسان میرے اوپر ہے، عمر آج اسے سال کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کون سا احسان؟ کہ وہ احسان جب پورے مدینے میں میری طرف انگلی اٹھی تھی، تیرا میرا باپ عمر میرے سامنے یوں آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پورے مدینے میں عائشہ کی تو عائشہ پہ تہمت لگی، پورے مدینے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیز بھی انگلی اٹھی، رحمت والے نبی نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت تیرے ابے کا احسان یاد ہے، تیرا باپ میرے گھر والے کے سامنے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ٹھیک ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنے میں اختیار ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کا نکاح میں نے کیا کہ نہیں، ابو بکر نے کیا نہیں، عثمان علی نے کیا نہیں، کملی والے بتا تیرا عائشہ کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ کہ عرش والے نے۔ محبوبہ وہ وقت یاد ہے جب تیرے پاؤں پہ گندگی لگی تھی، اللہ نے تجھے چلنے سے روک دیا تھا کہ اللہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا تیرے جوتے کے تلوے پہ جانور کا فضلہ لگ جائے۔ کہا ہاں محبوب آپ کو ساری زندگی میں یاد ہو کبھی آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھی نہیں، آپ کے جسم پر کوئی گندگی بیٹھی نہیں۔ محبوبہ کوئی وقت یاد کر تیرے بستر تیری جتی پہ کسی بکری نے مینگنی کی ہو نہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر رو کے کہنے لگے کملی والے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب تیرے جسم پر مکھی برداشت نہیں کرتا وہ تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ خدا بھی پاک، خدا کا مصطفیٰ بھی پاک، مصطفیٰ کی عائشہ بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اپنی کملی مبارک اپنے چہرے پہ لے لی، جسم میرے نبی کا تھر تھر کانپنے لگ گیا، صحابہ کی چیخیں نکلی، پتہ نہیں اس وقت کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے میرے عزیزوں چہرے پہ کپڑا ڈالا، باپ کی بھی چیخیں نکل گئی، ماں کی بھی چیخیں نکل گئی، ماں عائشہ سجدے کے اندر پڑ گئی۔ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے تیرے نبی کی حرم پاک ہے، جسم بھی پاک، چادر بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا فرمایا عمر تیرا فیصلہ زمین پر ہوا، عرش والے نے فیصلہ عرش بری پہ کر دیا ہے۔ عمر جو تو نے زمین پہ کہا، اللہ نے قرآن بنا کر عائشہ تو صدیقہ کی عزت میں قرآن نازل کر دیا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو فیصلہ عمر نے زمین پہ کیا وہی فیصلہ عرش بری پر خدا نے کر دیا ہے۔ جا 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 اپنے باپ کو کہہ دے یہ حجرے کی جگہ میں نے تیرے نام کر دی ہے۔ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹے ہوئے، ابا اماں نے کہہ دیا لے آؤ، کہ بیٹے امیر المؤمنین تو نہیں کہا تھا؟ نہیں۔ بیٹے کو ترس آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کا سر پکڑا، اپنی گود میں رکھا اور چہرہ پھیرنے لگا۔ حضرت عمر نے سر اٹھایا واپس زمین پر۔ اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سر اٹھایا جھولی میں، آخری وقت 3-4 مرتبہ ایسے ہوا، بیٹا بول ہی پڑا ابا جان کیا بات ہے، آپ سر جھولی میں رکھنے نہیں دیتے، زمین پر کیوں لٹا رہے ہیں؟ فرمایا میرے بچے میری گال کو، میرے چہرے، میرے سر کو ذرا زمین پر رگڑنے دے، عمر کے چہرے پہ گرد و غبار آئے گی، عرش والے کو عمر پہ ترس آنے لگ جائے گا۔ اللہ
خدا کو میرے پہ ترس آ جائے، اتنا ڈر، اتنا خوف۔ اور کیا فرما رہے، بیٹا اماں نے اپنے ہوش و حواس میں اجازت دی، کہاں کہ نہیں بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے مجھے کفن دے دو، پھر میرا جنازہ پڑھا کے اٹھا کر اماں کے دروازے پہ لے جانا، اور پھر جا کے ایک مرتبہ پھر پوچھنا اماں تیرا بیٹا تیرا نوکر عمر آیا ہے، کیا پتا میری خلافت کے دور میں ماں پر رعب آ گیا ہو، حیا آ گیا ہو، میرے جانے کے بعد ایک عام سا آدمی بن جاؤں گا، پھر ماں اجازت دے دے تو پھر مجھے اندر جا کے ورنہ مسجد نبوی میں جنت البقیع کے کسی کونے میں دفنا دینا۔ پھر جنازہ اٹھایا اور اماں عائشہ کے دروازے پر، اماں دروازہ کھول دو اجازت ہے اندر آنے کی۔ ماں کی دھاڑ نکل گئی، فرمایا عمر جگہ تو برکت والی اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر تیرے احسان کے بدلے پہ جگہ دے دی، قیامت تک حاضر ہوتے رہیں گے، محمد پر سلام آتا رہے گا، ان کی برکت سے تیرے پر بھی سلام آتا رہے گا۔ 26 ذی الحج کو عمر زخمی ہوا، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، افکار گفتار علم عمل سب کچھ امت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ پھر میرے عزیزو وہ چلتے چلتے حضرت عثمان، حضرت علی، پھر حضرت حسن امیر معاویہ، پھر حضرت حسین کی جھولی میں آیا۔ انشاءاللہ محرم الحرام کا جمعہ، محرم الحرام کے مقاصد اور حسین کا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ مقصد حسینی کیا تھا۔ ایک شہادت تھا؟ نہیں، مقصد حسینی کیا تھا؟ خلافت تھی؟ عہدہ تھا؟ نہیں، مقصد کیا تھا کربلا کے اندر آنے کا؟ کیا وہ اصول تھے جس کی بنا پر حسین رضی اللہ عنہ کو پورے کنبے کو لے کے مدینے سے جب کربلا کے میدان میں آنا پڑا؟ اللہ پاک علم عمل میں برکت عطا فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کرنے والا عزت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد